ڈاکٹر بھی لکھ کے ڈاکٹروں کو دیکھو لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں یہ والے ایسے، یہ والے ڈبے کا دودھ دیکھ نہیں ہوتے اس کے میاں بیچارہ کیا کرے گا یار. جو غریب لوگ ہیں وہ کہے گا یار میں اس کو کیا پلاؤں میں. تو اتنا کچھ لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں. ایکچولی کھجور میں نا وہ ہوتے ہیں میگنیشیم ہوتی ہے کھجور میں، کھجوریں کھایا کریں اور یہ کھایا کریں اور وہ کھایا کریں. تو ڈاکٹر صاحب پیسے بھی ساتھ میں تھوڑا سا غریب آدمی کو دے دیا کریں. اس لیے میں غریبوں کے لیے الگ پیکج لے کے آیا ہوں. غریبوں کا جو قدرت کی طرف سے پیکج ہے وہ یہ ہے کہ جو تمہارے پاس اویلیبل ہے کھاؤ، فٹ فاٹ رہو گے انشاءاللہ. یہ انسانی باڈی اتنی ہلکی آسان نہیں ہے جتنا ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ بس کیلکولیشن اتنے یہ کر کے نا اتنی آپ کارب لیں گے تو اتنی انرجی یوٹیلائز کریں گے. یہ کیلکولیٹر کی طرح باڈی کام نہیں کرتی ہے. بہت سے لوگ مٹھائی کے ڈبوں کے ڈبے پھوڑ دیتے ہیں اور یوٹیلائز زیرو ہے، پھر بھی 100 سال جیتے ہیں وہ. بہت سے لوگ پوری کیلکولیشن کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. جیسے امریکہ یورپ میں ایسا نہیں ہوتا یوں کھایا، اتنی کیلوریز آپ نے لینی ہے، اتنی برن کرنی ہے. اتنی کیا کرنی ہے؟ برن. اور سائلنٹ ہوگا اگر آپ نے برن کر دیا نا، برن، وہ کہے گا تیرے لیے کیلوریز ہے ہی نہیں، تو دیسی ہے، جا مر جا. تو برن کرنی اتنی کیلوریز، اتنی مر جاتے ہیں. ایک دن تھوڑی سی کیلوری زیادہ ہو گئی اور برن تھوڑی آنچ تھوڑی ہلکی رکھی انہوں نے، گئے کام سے. میں مانتا ہوں یہ ساری جدید تحقیقات پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. میں خود چینی کے خلاف کتنی تقریریں ہیں نا میری، چینی مت کھاؤ، مٹھائیاں مت کھاؤ، یہ ڈاکٹروں سے سن کے ہی ہے. میں ڈاکٹروں کی تحقیق کو غلط نہیں کہہ رہا، لیکن میں کہہ رہا ہوں اس تحقیق پر وہ عمل کرے جس کی جیب میں پیسے ہیں. نہیں ہے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں. نہیں تہذیب کے انڈے ہیں گندے، جو میسر ہے کھا لو، اللہ بچائے گا. غریبوں کے لیے اللہ کا پیکج الگ ہے. یہ ساری سائنس کی تحقیقات ان لوگوں کے لیے اللہ نے رکھی جن کی جیب میں پیسے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ تو غریب آدمی وہ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ کے نا اتنا پریشان، اتنی پروٹین لینا ضروری ہے. لوگوں نے کمنٹس کیے ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب اتنی پروٹین تمہارا باپ تو ہمیں پیسے دے گا، کہاں سے لے کر آئے، اتنا گوشت کیسے کھائیں، ہم تو غریب آدمی ہیں، پروٹین مل جائے، گندم مل جائے بڑی بات ہے. تو وہ لوگ بالکل ٹینشن نہ لیں، وہ لوگ بالکل ٹینشن نہ لیں. جو ہے وہ میں نے جم میں دیکھے ہیں 75 80 سال کے صرف روٹی ہی کھاتے ہیں. بیچارے کہتے ہیں ہم تو غریب ہیں یار. میں نے وہ نہیں بتایا تھا ایک قاری صاحب تھے دارالعلوم کرنگی میں پڑھایا کرتے تھے، بنگلہ دیش کے تھے. وہ 70 سال عمر، ایسے ڈنٹ پیل رہا ہے وہ بندہ قاری صاحب. میں نے کہا قاری صاحب کھاتے کیا ہو یار، تمہاری عمر کی ماشاء اللہ آئی ڈی کارڈ میں عمر تھی ان کی. کہتے ہیں میں تو کچھ بھی نہیں کھاتا، غریب آدمی، میری تنخواہ اتنی ہے ہی نہیں کہ میں انڈے اور یہ سب چیزیں. کہہ رہے ہیں گھر میں جاتا ہوں روٹی پکی ہوئی ہوتی ہے وہی کھا جاتا ہوں، بس روٹی پہ سیٹ چل رہا ہے وہ. تو جب اللہ نے پیسے دیے ہوں تو پھر انڈے بھی کھائیں، پروٹین بھی کھائیں، لو کارب ڈائٹ بھی کھائیں، کیلوریز کو کاؤنٹ بھی کریں کیونکہ آپ کے پاس کیلکولیٹر بھی ہے. یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں، صحت کا بڑا خیال کرنا چاہیے جب پیسے ہوں. نہیں ہے تو آپ یقین کر لو، میں اپنے شیخ کا 20 دفعہ واقعہ سنا چکا ہوں. حضرت کو ڈاکٹروں نے کہا اپنی اہلیہ کو آپ سیب کھلائیں، انار انگور کھلائیں، ان میں وائٹامنس کی کمی. حضرت فرماتے ہیں میں اٹھ کے آ گیا. یہ نہیں کہ ڈاکٹر کے سامنے بیٹھے ہائے میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں ڈاکٹر صاحب، نہ نہ نہ، مخلوق کے سامنے اپنی حاجت کو ظاہر نہیں کرنا. حضرت کہتے ہیں میں نے ڈاکٹر سے کہا بہت شکریہ آپ کا، بہت اچھا لگا آپ سے مل کے، بہترین مشورہ دیا آپ نے. گھر آ کے بیگم سے کہا جو بھی تھا حساب کتاب، بھائی پیسے کہاں ہیں، انار ایسے ہی چلو. تو میرا خیال ابھی 95-99 سال میں ان کا انتقال ہوا ہے بغیر سیب. وہ بعد میں اللہ نے مالی وسائل بہت دے دیے تھے لیکن اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا. تو حضرت فرماتے ہم نے سوچا ڈاکٹر کا علم اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اگر ہمارے لیے ضرورت انار انگور ہوتی تو اللہ ہمیں انار انگور کے پیسے دیتا. نہیں دیے اس کا مطلب اللہ اسی میں ہماری ضرورت پوری کرے گا. میرے شیخ مفتی رشید احمد صاحب کی صحت آپ دیکھ لیتے ہیں، ایسی خاندانی صحت رکھی ہوئی تھی. آپ کی سوچ، پہلوانوں کو گرا دیا کرتے تھے، ان کے واقعات ہیں. پیٹ ذرا سا بھی نکلا ہوا نہیں تھا، ذرا سا بھی، ایسے سیدھے بالکل. خوراک کیا تھی؟ ایک طویل عرصے تک روٹی کھائیے. آخر عمر میں پھر حضرت کو جب اللہ نے پیسہ دیا تو پھر تو حضرت کا بڑا VIP ناشتہ ہوتا تھا. لیکن حضرت کہتے ہیں زندگی بھر ہم صبح ناشتے میں وہ روٹی اور اس میں تھوڑا سا پودینے کا وہ خشک چھڑک کے بس وہ روٹی کھاتے تھے، وہ ناشتہ ہوتا تھا ہمارا. تو اس طرح زندگی گزاری، فٹ فاٹ تھا. ہم اپنے باپ دادا ہوں، میں تو بلوچستان دیکھ کر آیا ہوں، 90 سال کے بوڑھے کیا کھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں روٹی کھاتے ہیں. بھائی ہم یہاں جنگل میں کیا کھائیں،
بکری کا دودھ پی لیتے ہیں, روٹی کھا لیتے ہیں, بس زندگیاں نکل گئی. پتہ نہیں وائٹامن سی کہاں سے مل رہا ہے. وائٹامن سی نہ گندم میں ہے نہ بکری میں. ڈاکٹر کہتے ہیں اتنا وائٹامن سی ایک مقدار ہے, ڈیلی آپ کو چاہیے, کیونکہ یہ باڈی میں اسٹور نہیں ہوتا. صحیح تحقیق ہے, میں غلط نہیں کہہ رہا اس تحقیق کو, تبھی تو میں لیمن کا واٹر پیتا ہوں ڈیلی, بڑا فریش ہوتا ہے آدمی. لیکن یہ سارے سائنسی اصول بلوچستان میں نے دیکھا ٹوٹ گئے. 90 سال کے بزرگ کہتے ہیں بھائی ہمیں کہاں سے وائٹامن, وہ کو پتہ بھی نہیں, ABCD آتی بھی نہیں ہے بیچارے کو. کہہ رہے ہم تو بھائی یہی دودھ پی دیتے ہیں, بکریاں چر کے آتی ہیں, دودھ پی لیا, روٹی کھا لی, اور یہی والی روٹی, وہ کون سا کوئی الگ سے کوئی روٹی ان کی مل رہی ہے. تو بس اس لیے غریب آدمی کو بالکل بھی ٹینشن, بولو